أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو ابرو سے رکھ اس کو، شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لے اس کو بیٹا. اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، اور اللہ زور آور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں کے اندر رہے. اس کے بعد ایک قافلہ جو ہے 3 روز تک ان کا بڑا بھائی یہودا آپ کو جو ہے کھانا لاتا، ڈول میں ڈالتا اور ڈول کو کنویں کے اندر چھوڑتا، اور یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر کھانا کھا لیتے. 3 دن کے بعد ایک قافلہ گزر رہا تھا ملک شام سے ملک مصر کی طرف. تو شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا. شامی قافلہ جو ملک مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس بیابان جنگل میں پہنچ گیا، اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا. قافلے کے لوگوں نے کہا بھائی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کر آؤ. تو 2 بندے پانی لانے کے واسطے اس بیابان جنگل میں پہنچے. لیکن راز کائنات کا جاننے والا جانتا ہے یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. کیا ہے بولو؟ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا ہے، راستہ بھٹک جانا، جنگل میں پہنچ جانا، یہ سب راز کائنات اللہ جانتے ہیں. نہ سمجھ گئے نا؟ یوسف کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلے کو راستے سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے، اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے. یہی حال ہے ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں، اور فلسفی والے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو حقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے. ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی بخت و اتفاق نہیں. اللہ جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ظاہری چیز کا اسے جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے. بہرحال جو بندہ پانی لانے کے واسطے آیا تھا اس کا نام ہے مالک بن دعبر. مالک بن دعبر اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا اور اس ڈول کی رسی پکڑ لی. 3 دن تک یوسف کنویں کے اندر تھے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی امداد کا مشاہدہ کیا، چلو بھائی ڈول تو آ گیا، اس کی ڈول کی رسی پکڑ لی، پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والی عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالات میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کمسین حسین ہونہار بچے کو دیکھ کر مالک بن دعبر پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ بھائی اس کنویں کے اندر پانی نہیں تھا جس میں جو سانپ اور بچھو رہا کرتے ہیں، کنواں جو ہے تو بالکل جھاڑیوں کے اندر بھرا ہوا تھا۔ یوسف جب کنویں کے اس ڈول کے رسی کو پکڑ کے باہر نکلے تو مالک بن دعبر کی زبان سے کیا نکلا؟ یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شب معراج کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا اور باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا۔ یوسف تو بچے تھے اور بچے ویسے معصوم اور اچھے بھی لگتے ہیں، بچوں کے چہرے پھولوں کی طرح ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ یوسف تو مستقبل کے نبی اور پیغمبر اور خاندان نبوت سے آپ کا تعلق، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ یعقوب وہ بھی نبی ہیں اور دادا اسحاق وہ بھی نبی ہے اور پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ پہلے زمانے کے اندر لوگ بکا کرتے تھے، عورتیں بکا کرتی تھیں، بات سمجھ گئے؟ بچے بکا کرتے تھے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یعنی چھپا لیا اس کو ایک مالی تجارت سمجھ کر۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو مالک بن دعبر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ مالک بن دعبر سمجھتا تھا کہ لڑکا بڑا حسین ہے، پہلے چیخا چلایا، بعد میں پھر دل نے کہا چرچا مت کرو، یہ بچہ بڑے پیسوں میں بکنے والا ہے، یہ بچہ جو ہے بڑے پیسوں کے اندر بولو بکنے والا ہے، اس کا چرچا نہ ہو۔ اگر اس کا چرچا ہو گیا تو پورے قافلے والے اس میں شریک ہو جائیں گے، نصف لی و نصف لک، آدھا تیرا آدھا میرا، بات سمجھ گئے نا؟ تو پورا قافلہ اس میں شریک ہو جائیں گا تو مجھے اکیلے کو کھانا ہے۔ تو مالک بن دعبر نے پھر چلانا بند کر دیا، خاموش میں یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو یہودا روزانہ یوسف علیہ السلام کو کھانا لاتا تھا، آج بھی کھانا لایا، پانی لایا، لیکن یوسف کنویں میں نظر نہیں آئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مالی تجارت بنا لیا۔ جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ یہودا روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا کہ یوسف کنویں میں نظر نہیں آتے۔ سارے بھائی جمع ہوئے، بھاگ کر جنگل پہنچے، کہیں یوسف جو ہے چھپ چھپا کر گھر نہ پہنچ جائے۔ بھئی کنویں سے یوسف نہیں ہے تو کنویں سے نکل کر کہیں اگر گھر پہنچ گئے تو ہمارا راز کھل جائے گا۔
تو جب وہاں پہنچے تحقیق کرنے پر قافلے والوں کے پاس یوسف علیہ السلام کو پایا تو ان سے کہا یہ لڑکا ہمارا غلام ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت برا کیا، اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ مالک بن دعبر اور اس کے ساتھی ڈر گئے کہ ہم چور نہ سمجھے جائیں، بچہ چور، بات سمجھ گئے نا، اس لیے بھائیوں سے ان کی خریدنے کی بات چیت کرنے لگے۔ دیکھو بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، کنویں میں ڈال دیا۔ جب یوسف کنویں سے باہر نکلے تو قافلے والوں سے کہہ رہے یہ ہمارا غلام ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، تم نے جو ہے بہت برا کیا، اس کو پکڑ لیا۔ اور تو مالک بن دعبر ڈر گئے کہ ہم چور نہ سمجھے جائیں، کہ ہم بچہ چور تو فوراً مالک بن دعبر نے خریدنے کی بات چیت شروع ہوئی۔ بھائی تم خریدنا چاہتے ہو تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو ایک مال تجارت بنا لیا اور فروخت کر دیا۔ اس لیے بھائیوں نے خود کہا کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بھائی خود کہہ رہے کہ ہم واللہ علیم بما یعملون، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھیں۔ بات سمجھ گئے، اللہ سب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو سب معلوم تھا کہ برادران یوسف کیا کریں گے اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا، اور اس پر پوری اللہ جو ہیں اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، بولو کیا ہے؟ اللہ چاہتے تو ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتے، بات سمجھ گئے، لیکن تکوینی حکمتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو چلنے دیا۔ ابن کثیر نے فرمایا اس جملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ میں کر رہی ہے یا کریں گی وہ سب ہمارے علم و قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ فرما رہے وہ سب ہمارے علم و قدرت سے، اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں سب کو بدل ڈالیں۔ بھئی اللہ چاہے تو ایک آن میں سب کو، لیکن تقاضائے حکمت یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنی دی جائے اور انجام کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب کر کے حق کو غالب کیا جائے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کیا گیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو مشرکوں نے بڑی قوت آزمائی کی اللہ کے محبوب کے ساتھ میں، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور حق کو مشرکوں پر غالب کیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو لفظ شرا عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے۔ ضمیر اگر برادران یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے، اور قافلے والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا برادران یوسف نے یا خرید لیا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت، یعنی گنتی کے چند دراہم کے معاوضے میں۔ قرطبی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا
20 درہم میں سودا ہوا۔ کتنے میں ہوا بولو؟ اور عرب تجار کی عادت تھی اگر رقم چھوٹی 40 سے زیادہ نہ ہو تو ان کے معاملات گنتی سے کرتے تھے، اور 40 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو تولا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ 20 درہم کے بدلے میں سودا ہوا اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کیے۔ بات سمجھ گئے؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہدین زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے۔ زہد کے لفظی معنی بے رغبتی، بے توجہ کے آتے ہیں۔ محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے درہم میں معاملہ کر لیا۔ بھئی برادران یوسف مال کے خواہش مند نہیں تھے، وہ 10 بھائی، وہ صرف یوسف بن یعقوب کو باپ کی نگاہوں سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ اس واسطے چند سکوں کے اندر حضرت یوسف کا سودا ہوا، 20 درہم کے اندر۔ کتنے میں ہوا؟ وہ صرف باپ سے دور کرنا چاہتے تھے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو ان بھائیوں نے مالک بن دعبر سے کہا، قافلے والوں سے کہا، اس بچے کو اچھا پکڑ کے رکھنا، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگ جائیں گا۔ تو پھر مالک بن دعبر نے بھائیوں کی بات سنی اور یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا۔ بات سمجھ گئی؟ یہاں تک کہ ظلم ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے، انہوں نے ویسی قربانیاں دی ہیں۔ یوسف تبھی 7 سال کے تھے، ماں کے پیار سے محروم ہو گئے تھے، کیونکہ ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کا نام راحیل تھا، جو بچپن میں بنیامین پیدا ہوئے تھے، اسی کے ساتھ ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ بنیامین یوسف کے سگے بھائی کا نام ہے، بنیامین سگا بھائی، چھوٹا بھائی۔ بنیامین کے ساتھ ہی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوسف تو یتیم تھے نا، یتیم کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ نبی اور پیغمبر کے لاڈلے بیٹے تھے۔ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے یوسف کو باندھ دیا رسی سے۔ کیسے باندھ دیا؟ جو یوسف باپ کے ساتھ میں کھیلا کرتے تھے اور باپ کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ بڑی محبت تھی یوسف سے، بڑا پیار تھا۔ کیوں؟ یہ ان کی مرحوم بیوی کی امانت تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، یعنی کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف کے ٹھہرانے کا اچھا انتظام کرو۔ دیکھو مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کے بازار میں بیچا۔ بولو کہاں بیچا؟ ملک مصر کے بازار کے اندر بیچا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا وقت آیا، تفسیر قرطبی میں ہے، لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، بڑھ بڑھ کر۔ بات سمجھ گئے؟ اور یوسف یہاں پر خالی 20 درہم میں بکے، چند سکوں کے اندر، اور چند دنوں کے بعد یوسف کی قیمت ایسے بڑی یہاں تک کہ ملک مصر کے وزیر خزانہ قطفیر اس بازار کے اندر آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے قیمت میں دیے۔ سارے مصر کے بازار میں کوہرام مچ گئے۔ خوبصورت بچہ بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے، سارے مالدار، رئیس، امیر سب وہاں پہنچے خریدنے کے لیے۔ تو ملک مصر کا وزیر خزانہ قطفیر، یہ جو ہے اس کی بیوی زلیخا، اس کو بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھے۔
تو خبر ان کے کان تک پہنچی کہ بازار میں ایک حسین بچہ بکنے آیا ہے، خریدنا نہ جاؤ۔ تو قطفیر لاؤ لشکر کے ساتھ میں آیا اور وزیر خزانہ تھے، جیسے یوسف پر نگاہ پڑی تو کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمتیں بڑھ بڑھ کر لگ رہی تھی۔ قطفیر وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا جو بچے کا وزن ہوگا اس کے برابر سونا دوں گا۔ یوسف کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں سونا رکھا گیا۔ یوسف کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ریشمی کپڑے رکھے گئے، اور یوسف کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں مشک رکھا گیا۔ ایسی قیمتوں کے ساتھ یوسف جو ہے خریدے گئے ہیں قطفیر کی طرف سے، اور قطفیر نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو گھر لا کر بیوی زلیخا سے کہا اس بچے کی اچھی حفاظت کرنا، اچھی تربیت کرنا، اور نوکر کی طرح اس کے ساتھ سلوک مت کرنا، ہو سکے تو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، ان قریب ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ تو اس وقت اس ملک کا بادشاہ ریان بن اسید، اس ملک کا پی ایم تھا ریان بن اسید، اس ملک کا وزیر اعظم، جو بعد میں حضرت یوسف کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا اور حالت اسلام میں اس کا انتقال ہوا۔ ریان بن اسید نے یوسف کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا تھا، بعد میں جب حالات گزرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت شاہی محل کے اندر ہونے لگی، اور شاہی محل کے اندر اللہ نے یوسف کو پہنچایا۔ جس رب نے کنویں سے نکال کر یوسف کو شاہی محل تک پہنچایا، وہی رب شاہی محل کے اندر یوسف کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اب انشاءاللہ یہاں سے کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔